آج دے خطبہ جمعۃ المبارک میں موجودہ عنوان ہے عظمت صدیق اکبر بازوان مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی یعنی مولا کائنات ابو الحسن ابو التراب حیدر کرار شیر خدا مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی جل مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زبان باکمال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو سنانا چاہتا ہوں، لیکن اس تو پہلا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان مبارک اللہ رب العالمین جل جلالہ دے پاک قرآن مقدس میں سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان با کمال دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس وچ سونے صدیق دی کیویں شان بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ قرآن مقدس دے اندر 12 آیات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق دی شان میں نازل فرمائی ہے۔ انہاں وچوں 2-3 آیات کے بعد میں جناب کو سنانا کریا کو سبحان اللہ۔ جدو نبی کریم علیہ السلام مکہ شریف چھوڑ کے مدینہ شریف گئے، رستے دے اندر غار دے اندر حضور علیہ السلام جس جگہ تے جا کے پناہ گزین ہوئے، اسے مقام کے مطابق اللہ نے سامنے قرآن میں فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو حضرت سیدنا پاک ابو بکر صدیق
صدیق رضی اللہ تعالی آپ نال لے کے غار دے اندر جا کے چھپے نے سونے صدیق اکبر پہ بیٹھے نے غار دے تو جناب دشمن کو دیکھو اور تھلے سونے کریم آقا اور حضرت ابو بکر صدیق موجود نے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا ہے اس مقام دے اندر ثانیت اذ ہوا فی الغار جدو دو وچوں دوسرا یعنی حضرت ابو بکر صدیق غار دے اندر موجود نے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن حضرت سیدنا پاک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے عرض کی توجہ عرض کرتے نے یا رسول اللہ دشمن سر دے کھلوتا ہے تے غار تے کافر کھلوتے نے اگر وہ اپنے پیروں دی طرف ویکھ لین تے اساں انہاں نوں نظر آ جاواں گے میرے کریم آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا اللہ نے فرمایا میرے حبیب نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا اے میرے یارا تو غم نہ کر ساڈا رب ساڈے نال اللہ جے نال ہوے اونوں پریشانی دی ضرورت نہیں ہوندی رب ساڈے نال توجہ کریا جے حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ایسے آیا مبارکہ دے متعلق حضرت امام سیوطی پاک نے در منصور جلد نمبر 4 دے اندر ایسے آیت دے تحت فرماتے نے کہ عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال ان اللہ ذم الناس كلهم مدح وذم الناس كلهم مدح ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ کیا مطلب مولا کائنات فرماندے نے مولا علی فرماندے نے کہ اس جگہ تے اللہ نے حضرت ابو بکر دی تعریف تے شان بیان کیتی ہے پاک مولا علی فرماندے اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق دی تعریف کیتی ہے شان بیان کیتی ہے معلوم ہویا ساڈے علی مولا کائنات اللہ دے قرآن دی تفسیر کردیاں فرماندے نے کہ رب اپنے پاک یار سونے پاک محمد کریم دے یار ابو بکر صدیق دی شان اللہ قرآن وچ بیان فرماوندا ہے بولو سبحان اللہ اس جگہ تے ہور بھی بڑی روایتاں میں لیکن وقت پھر تھوڑا پہ جاندا ہے دوسری مقام تے رب کائنات جل جلالہ نے سونے رب نے فرمایا اللہ فرماتا ہے والی من خاف مقام ربہ جنتان اج تک تسا مولویوں کو سنے ہونا ہے مولوی ممبر تے بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ قرآن وچ فرماوندا ہے جڑا رب تو ڈر جاوے او دے واسطے 2 جنتاں نے اے آیا مبارکہ رب دا حکم تے موجود ہے لیکن اے حکم اللہ نے اتاریا کیندے واسطے توجہ کریا جے حضرت امام جلال الملت والدین السیوطی الدر المنصور بالتفسیر فی الماجور دے اندر اس آیا مبارکہ دے تحت فرماندے نے اخرج ابن ابی حاتم عن ابن شوذب فی قوله ولمن خاف مقام ربی جنتان قال نزلت فی ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ تعالی نے جڑا قرآن وچ فرمایا ہے توجہ جڑا رب نے قرآن وچ فرمایا ہے کہ جڑا رب تو ڈرے او دے واسطے 2 جنتاں نے اس تو مراد حضرت
ابو بکر صدیق نے کیا مطلب اللہ تعالی نے سونے قرآن دے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے واسطے دو جنتاں دا اعلان فرمایا تو جو اے واقعہ کیویں ہویا اللہ نے ایک قرآن دی آیت کدو اتاری ہے توجہ میری طرف اخرج ابن ابی حاتم ابو شیخ فی العدم عن عطا ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ذکر ذات یوم فکر فی القیامت والموازین والجنت والنار وصفوف الملائکہ وطی السماوات ونصف الجبال وتکبیر الشمس وانتظار الکواکب فقال وددت انی كنت خضرا من هذا الخضر تاتي على بهيمة فتأكلني وأني لم أخلق فنزلت هذه الآية ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بیٹھے دل میں خوف خدا آگے اور سوچتے ہیں بیٹھے کہ قیامت کا دن کیوں ہوئے گا اور قیامت والے دن اللہ رب العالمین ساڈے نیکیاں تے گناہاں دا حساب لوے گا ساڈے کول کچھ ہوے گی اللہ نے جنت بنائی ہے بڑی حسین ہے جہنم وچ بڑا عذاب ہوے گا اور قیامت والے دن فرشتاں دی صفا لگیاں ہون گیاں آسمان ختم ہو جائے گا زمین ختم ہو جائے گی زمین تابع دی ہوے گی سورج سامنے دیتے ہوئے گا ایک اللہ سوچ دینے بیٹھے کہ حضرت سیدنا پاک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خوف خدا میں جا کے رو کے کہتے نے کاش میں گادا ایک دن کا ہوتا گادا دن کا ہوتا سبز گا ہوتا میرے اتے کوئی بندہ جانور نہ چھڑ دیتا چوپے نو چھڑ دیتا وہ جانور آ کے میں کھا لیتا وَأَنِّي لَمْ أَخْلُقْ اور میں مخلوق نہ ہوتا اللہ رب العالمین دیوار کا دن کا قیامت والے دن کھڑے ہو کے میں رب دیوار کا بچکی میں حساب دے گا کیڑے موند نال رب دیوار کا جو پیش ہوں گا بولو نا سبحان اللہ سانو تے خیال کو نہیں نمازاں بھی پیتی جاندے ہو شراباں بھی پیتی جاندے ہو تو بابا بلے شاہ سرکار دے شعر سب کچھ کیتی جاندے ہو تے جناب نمازاں بھی نیتی جاندے ہو تے شراباں بھی پیتی جاندے ہو تے سب کچھ کیتی جاندے ہو تے پھر بھی خوف خدا کو نہیں تو صدیق اکبر جنہوں نے اللہ بار بار قرآن وچ فرماوے کہ یہ جنتی نے وہ فرماوے کہ کاش میں دل کا ہوندا گادا اور سونا رب مینو دن کا بنندا گادا اور کوئی جانور آ کے مینو چر لینا میں انسان نہ ہوندا تے قیامت والے دن میں رب دی بارگاہ کیویں پیش ہوواں گا جب دل وچ تیرا خوف آیا نا اللہ نے حضرت جبریل کو بھیج دیتا اللہ نے فرمایا اے محبوب سونے حبیب دی بارگاہ وچ جا کے میرے سونے صدیق دے بارے اے خوشخبری پہنچا دیو کہ اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ جیڑا اپنے رب تو ڈرے گا اللہ انہوں دو جنتاں عطا فرماوے گا ڈریا کون ہے کون ڈرا ہے بولو حضرت ابو بکر صدیق جدو سونے صدیق یہ قوم کی توجہ کی گل ہوتی ہے نا جنی کو توجہ کرے گا انہیں جولی پا کے جائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ ڈرے تو اللہ نے فرمایا جیڑا سونے میرے تو ڈرے میں ان دو جنت دے گا معلوم ہوا اللہ قرآن فرماندا ہے میرے یار دے یار ابو بکر صدیق واسطے ایک نہیں دو جنت نے ایک نہیں دو جنت نے روایتاں حدیثاں ایتھے بڑیاں نے لیکن وقت تھوڑا ہے توجہ آج کل شیعہ لوگ رافضی شیعہ وہ کہتے ہیں حضور تو بعد سب تو اچھی شان حضرت علی دی مولا علی دی یا کہتے ہیں حضرت امام حسن دی کچھ کہتے ہیں حضرت امام حسین دی کیوں آخر اے حضور دی اولاد نے
حضرت ابو بکر صدیق کے حضور کے نوکر نے، نوکر دی شان اونچی ہوندی ہے یا پتر دی شان اونچی ہوندی ہے؟ یہ انہوں کا سوال ہے۔ اصل خود مولا علی تو پوچھ لینے ہیں کہ اللہ دے پاک محبوب تو بعد اونچی شان کہندی نبیاں تو بعد، حضور تو بعد سارے نبی رسول تے نبیاں رسولاں تو بعد کائنات وچ اونچی شان کہندی ہے، یہ کہندے ہیں مولا علی دی، آپ خود مولا علی تو پوچھ لینے ہیں، ایویں نا جی؟ توجہ ہے سارے آکو نہ ادھر ویکھو آندن جی مینوں کہنا جڑا تھوڑے سر تے مسلط ہے آج دی مصیبت مینوں کہندا مینوں بخاری بھی کیوں دکھاؤ، لے بخاری لے کے آیا، بخاری شریف شیطان خواہ، یہ کیا ہے بخاری شریف؟ کیا ہے بخاری شریف؟ اللہ دے قرآن تو بعد سب تو پہلا درجہ اے بخاری شریف ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ تو دو روایتیں سنانا، ایک نہیں، لوگ ایک منتے ہیں، اسی دو سنانے ہیں، سارے آکھو نا سبحان اللہ۔ ایڈیاں بڑیاں گلاں تو سبحان اللہ نہیں آندے، صرف یہ نہ پڑھن دا نتیجہ ہے، تو تھوڑا تھوڑا پڑھ لو تو تم چس آیا انہاں گلاں دی، بولو نا سبحان اللہ۔ توجہ، حدثنا عبدان حدثنا عبداللہ حدثنا عمر بن سعید عن ابن ابی ملیکہ انہ سمع ابن عباس یقول فدی عمر علی سریرہ فتکلم الناس يدعون ويصلون قبل ان يرفع نبی فلم يرعني الا رجل آخر منكبي فاذا علي قد رحم على عمر وقال ما خلفت احدا احب الي ان القى الله بمثل عمله منك وعيم الله ان كنت لاظن ان يجعلك الله مع صاحبيك وحسبت اني كنت كثيرا اسمع النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم اسمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول ذهبت انا وابو بكر وعمر ودخلت انا وابو بكر وعمر وخرجت انا وابو بكر وعمر حول الله کو سبحان اللہ۔ بخاری شریف نے لکھیا حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول آپ فرماتے جدو حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب کو شہید کیتا گیا، آپ کو چار پائی تے لٹایا گیا، جدو چار پائی تے لٹا دیتا گیا، کفن وغیرہ سارا انتظام ہو گیا، لوگ کٹھے ہوئے، لوگ کٹھے یدعون ویصلون، لوگ حضرت سیدنا پاک فاروق اعظم دا نماز جنازہ پڑھا، بولو تے صحیح نا، کہ پڑھیا جنازہ پڑھیا، اور اگو فرماندن ویدعون، اور جنازہ پڑھ کے حضرت عمر واسطے لوگوں نے دعا منگی، کہ منگی توجہ نہیں کی تھی، حضرت عمر دا وصال ہویا، لوگ کٹھے ہوئے، نماز جنازہ ادا کیتا، تو پھر کے منگی، کیا منگی صحابہ نے، کیا منگی جنہ دین حضور تو پڑھیا اے جنازے تو بعد دعا جائز کوڑی آندر نا اسا ہاتھ تلے کر کے منگنے ہیں جی، دعا منگنا جنازے تو بعد جائز کوڑی، خبیثات جنازے تو بعد اے دعا منگنا اے ساڈا کم نہیں، اے حضور دے صحابہ دا کم ہے، اور اسا نہیں لکھیا، بخاری وچ موجود ہے۔ سبحان اللہ دیا چڈی کرو، پتہ نہیں کدھر مردہ وچ میں پھر آ گیا، اونچا بولو سبحان اللہ۔ جنازہ پڑھیا، پھر دعا منگی، تے مولا علی شیر خدا حضرت عبداللہ بن عباس آپ
فرماندے نے یہ جو بندے کٹھے ہوندے نا جنازے واسطے تے حضرت مولا کائنات آپ فرماندے وانا فیہ میں بھی وچ موجود سی کہ اچانک ایک بندہ آیا ہے انہیں نا میرے کندھے تے میں ہاتھ رکھے ہے میرا موڈا پکڑیا ہے موڈے دے ہاتھ رکھے ہے تے پکڑیا نا تو فرماندے نے میں مڑ کے ویکھے تے فاذا اچانک تے علی او مولا علی شیر خدا نے کون نے حضرت مولا علی شیر خدا نے میرے پچھو آ کے کھلوتے نے تے مولا حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میرے پچھو آئے نے تے جناب ایویں ارک رکھی میرے موڈے دے اوتے تے کی فرماندے نے فترحم علی عمر حضرت عمر نو دعا دیندے نے اے عمر اللہ تیرے اوتے رحم کرے اللہ تیرے اوتے ایک کون دعا پیا کرتا ہے حضرت علی جنازے تو بعد دعا جائز کونی تے جنازے تو بعد مولا علی نے حضرت عمر واسطے دعا کیوں منگی ہے آپ بولو دے زینا اچھا حضرت علی نو منن والے ہیں حضرت علی دے بارے کہندے نے حضرت علی دے بارے حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها کہ سرکار نے فرمایا کہ میں علم دا شہر ہاں تے علی دا دروازہ ہے توجہ جنہاں بارے حضور فرماویں کہ علی علم دے شہر دا دروازہ ہے او علی حضرت عمر تے جنازے تے دعا منگاوے حضرت عمر دے جنازے تے دعا منگاوے علی جے جنازے تو بعد دعا ناجائز ہوندی تے حضرت علی نہ منگ دے بولو تے صحیح نا بولو تے صحیح نا اونچا دے بولو جے حضرت علی نے سیدنا پاک فاروق اعظم عمر بن خطاب دے جنازے تو بعد دعا منگیے تے معلوم ہویا نماز جنازے تو بعد دعا منگنا حضرت علی دی سنت ہے کہیں دی سنت ہے حضرت مولا علی دی لیکن موضوع ہو رہے اگر ادھر میں آنا تو پھر دلیلاں تو بڑیاں نے لیکن اپنے موقف دی طرف آنے ہیں سارے بولو سبحان اللہ دعا کی تھی تو دعا فرماتے ما خلقت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عمله منک اگو حضرت پاک سونے مولا علی فرماندے نے حضرت فاروق اعظم وصال فرمایا منجی تے پہنے تے جنازہ پڑیج گیا دعا ہو گئی اس تو بعد فرماندے نے اے عمر تے تو اپنے تو بعد اپنے ورگا کو بندہ چھڑ کے نہیں جاندہ پیا اپنے ورگا بندہ چھڑ کے کیا مطلب حضرت علی فرماندے نے اے عمر اس دنیا دے وچ تیرے تو بعد تیرے ورگا کوئی نہیں کیا مطلب اس دنیا وچ ہون سب تو چنگا تو ایسی بولو تو صحیح نا سارا چنگا تو صحیح تسی ہو آگے سنو اگو کی فرماندے نے ان كنت لاظن ان يجعلك الله مع صاحبك وحسبت اني كنت كثيرا اسمع النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگو فرماندے نے اے عمر میں گمان کرنا کہ تواڈی قبر حضور دے دربار دے نال بنسی سبحان اللہ حضور دے دربار دے نال بنسی کیوں فرماندے نے میں حضور کو جدے بھی سنیا ہے نا سونے کریم آقا نے جتھے اپنا نام لے آئے اپنے نام دے نال ابو بکر تے عمر دا نام لے آئے اگو فرماندے نے حضور فرماندے نے ذہبت انا ابو بکر و عمر میں گیا تے ابو بکر تے عمر گئے ودخلت انا و ابو بکر و عمر میں داخل ہویا تے ابو بکر تے عمر داخل ہوئے وخرجت انا و ابو بکر و عمر میں نکلا تے حضرت ابو بکر تے حضرت عمر نکلے حضرت سونے توجہ حضرت پاک مولا علی فرماندے نے اے عمر توجہ اے عمر اپنی زندگی میں جویں حضور نے ہر وقت آپ اپنے نال رکھیا ہے نا میں گمان کرنا ہاں حضور آپ دے وصال تو بعد بھی آپ اپنے نال سماون گے تے ایویں ہویا سونے پاک عمر دا دربار حضور دے گنبد خضرا دے اندر بنیا بولو سبحان اللہ
ہیں اچھا توجہ ہوں اس حدیث تو 2-3 گلاں ثابت ہوئی نے وہ عقیدہ پکا لو یہ بخاری شریف ہے کیا ہے حولے بولو کو پرچہ نہ ہو جائے کتاب کا نام بولو کیا نام ہے بخاری شریف کیا نام ہے بخاری شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 520 ایک گل ثابت ہوئی کہ حضرت عمر دا وصال ہو گیا تے حضرت مولا علی حضرت عمر دے وصال تو بعد انہاں نال گلاں پہ کردے نے تے گل او دے نال کریندی ہے جڑا سندا ہوئے معلوم ہویا جڑا فوت ہو جاوے وہ سندا ہے جے حضرت عمر سن سکدے نے تے اللہ دے حبیب بھی سن سکدے ہیں یعنی مردے سنتے نہیں آندے نا او لونڈری نے ستھنا لے دوسرا حضرت پاک مولا علی نے حضرت عمر دے وصال تو بعد جنازہ پڑھن تو بعد دعا منگی تے معلوم ہویا یہ حضرت علی نے دعا منگی ہے تے دعا منگنا جنازے تو بعد جائز ہے سمجھ آئی تیسرا مسئلہ ثابت ہویا کہ حضرت مولا علی دا بھی ایک قول مبارک ہے کہ سونے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بعد نبی رسولہ تو بعد حضور دی امت وچ سب تو پہلا درجہ حضرت ابو بکر صدیق دا ہے سبحان اللہ اولیاء سبحان اللہ ایک حدیث سنائی بخاری بھی ہن دوسری حدیث مڑ بولو سبحان اللہ حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان الثوري حدثنا جامع بن ابي راشد حدثنا ابو يعلى عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر قال قلت ثم من قال عمر وخشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت قال ما أنا رجل إلا رجل من المسلمين حضرت سیدنا پاک مولا کائنات مولا علی شیر خدا آپ دا بیٹا حضرت امام محمد بن حنفیہ مولا علی دا پتر مولا علی دا بیٹا حضرت امام محمد بن حنفیہ آپ فرماندے نے توجہ آپ فرماندے نے قلت لی ابی میں اپنے باپ نو آکھیا میں اپنے کئی نو اونچا اونچا بولو نا مولا علی نو توجہ کر کے بس اونچا بول سو تاکہ گل سمجھ آوے اپنے میں جذبہ پیدا کرو میں اپنے باپ نو عرض کی تھی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی تو مولا علی دا پتر پہ پوچھتا ہے ابا جی حضور تو بعد لوگاں وچوں سارا تو چنگا کون ہے لوگاں وچوں حضور تو بعد سب تو خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سب تو چنگا کون ہے پاک حضرت مولا علی نے فرمایا قال ابو بکر فرمایا حضور تو بعد لوگاں وچوں سب تو چنگا ابو بکر صدیق ہے کون ہے ابو بکر صدیق ہے ایک کون پہ کہندا ہے مولا علی ایک کہندے نے حضرت علی افضل نے اور کملیا خود حضرت علی فرماندے نے میں افضل نہیں ابو بکر صدیق افضل ہے وہ گل سمجھ بھی آئی کوئی ہے اچھا ایک تو ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اچھا قال قلت حضرت امام محمد بن حنفیہ فرماندے نے پھر میں عرض کی تھی حضور ابا جی حضور ثم من حضرت ابو بکر تو بعد کون افضل ہے اگو فرماندے نے قال عمر حضرت ابو بکر صدیق تو بعد لوگوں میں جو سب تو اچھا تو اونچی شان والے حضرت عمر نے بولو سبحان اللہ یہ جو اس حدیث تے گونجا پہ جاندی ہیں سبحان اللہ یہ تو بول دے نہیں پہ پھر بولو سبحان اللہ اچھا وہ خشیت ہوں حضرت امام محمد بن حنفیہ فرماندے نے میں ڈر گیا کہ این یقولا عثمان کہ میں موڑ پوچھ لیا تے اے آکھ حضرت میرے باپ حضرت مولا علی تو پوچھ لیا پھر کون چنگا تے حضرت عثمان دا نام لے لے سے تے میں ڈر گیا تے پھر میں کیا ثم انت پھر یہ نہیں پوچھیا پھر کون پھر پوچھیا کہ پھر تساں چنگے نے
سوال دا انداز بدلا دیتا تے اگو فرماندے نے ما انا الا رجل من المسلمین، اور میں تے ایک عام مسلمان ہوں۔ ہن اے نہیں کہ مولا علی دی شان گھٹ ہے، مطلب اے نہیں، گل اے نہیں، مولا علی دی شان بڑی بلند ہے کہ آپ نے کیوں فرمایا میں عام مسلمان ہاں؟ آپ نے حضور دی امت نو سبق دیتا ہے کہ کھوتے طرح آکڑ کے نہیں رہنا، بلکہ آپ نے آپ نو جھکا کے رکھنا ہے، اپنے آپ نو اے سمجھنا میں تو یار کاشا ہی کو نہیں ہے، میں تو کاشا ہی نہیں ہے، اے نہیں آخنا میں بڑا چنگا ہوں، میرے ورگا کوئی ہے ہی کوئی نہیں، اپنے آپ نو جھکا کے رکھنا ہے۔ ان مولا علی لوگ کہندے نے مولا علی اچے نے، شان مولا علی دی بڑی اچھی ہے، لیکن ابو بکر تے حضرت عمر تو بعد اچھی ہے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ لوگ کہندے نے بخاری وچ بٹھاؤ، اے بخاری ہے تے بخاری وچ لکھیا ہے تے نبیاں رسولاں تو بعد کائنات وچ سب تو اچھی شان والا کون ہے؟ جنہاں نو شک ہے نہ بولے، باقی سارے بولو کون ہے؟ حضرت ابو بکر تو بعد پھر کون نے؟ حضرت عمر، حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب، سمجھ آئی؟ پھر حضرت عثمان تے پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گل سمجھ آ گئی ہے؟ ایک ہی نہ فرمان ہے حضرت مولا علی سونے سرکار دا، ایک فرمان ہے، اگے بھی لے چلنا تو پریشان نہیں ہونا۔ ایک ریاض چھوٹو ڈیلی ڈیلی سبحان اللہ، چلو ماشاءاللہ انہیں تو سمجھدار، ڈیلی ڈیلی آپ کو تو اونچا آندے جو اونچا آپ کو تو ہولے بول۔ اچھا جی اگے سنو جی، فتاوی رضویہ کیا ہے جی؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، جلد نمبر 28، جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 480 پوچھا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو بعد لوگوں میں جو سب تو اونچی شان والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر وخیر الناس بعد ابی بکر عمر۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بعد اللہ دے پاک نبیاں رسولاں تو بعد لوگاں وچوں سب تو اونچی شان والا نبی رسولاں تو بعد ابو بکر ہے۔ کون ہے؟ ابو بکر۔ وخیر الناس بعد ابی بکر، اور حضرت ابو بکر صدیق تو بعد لوگوں وچوں اونچی شان والے حضرت عمر نے۔ یہ کون فرماندہ پہ ہے؟ مولا علی، سمجھ آئی؟ ہن آخری گل کرنا، ٹائم ہی مک گیا ہے، گل بھی جڑی نا آخری توجہ۔ بعض لوگ حضرت مولا علی دے بارے آخدے نے کہ حضرت علی پاک شیر خدا اہل بیت وچ نے تے اہل بیت دی شان اونچی ہے، کالے کبے جڑے اردو بھی کالے تے وچوں بھی کالے، سمجھدے پئی کونا؟ انہوں نے ویکھ کے تے بعد لوگ ساڈے سنی بولے والے کہندے جی ساڈے نالوں اے اہل بیت نال ڈھیر پیار کردے ہیں۔ کیا آخدے ہیں؟ ساڈے نالوں اے اہل بیت نال زیادہ پیار کردے نے، اے آندے حضرت علی دی اونچی شان ہے۔ ہن میں تانوں خود مولا علی دی زبانی کنیاں روایتاں سنا چکے ہاں بخاری وچوں، جنہاں وچ آپ فرماندے نے پہلے ابو بکر تے عمر نے، بعد وچ میں علی ہاں۔ سمجھ آئی؟ ہن ایک روایت سنانا جہدے وچ اے ہے کہ جڑا حضرت مولا علی نو حضرت ابو بکر تے حضرت عمر تو اونچی شان نہ آکھے، اونوں حضرت علی نے فرمایا میں علی اونوں لتر ماراں گا۔ کی کراں گا؟ بولو تو زین ڈر جاندے نہیں نہیں جی گل تو سر کرتے بیٹھے نے، گل میں کرتا بیٹھا تسی تے نہ ڈرو نا، بولو سبحان اللہ۔ کوئی مائی دا نام میرے نام بغیر سے گل تے کر ایتھے آ گیا توجہ۔ فتاوی رضویہ شریف ازالۃ الخفاء دا حوالہ عن ابن
وصعد المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ. حضرت مولا علی شیر خدا کو خبر پہنچی کہ کچھ لوگ حضرت ابو بکر تے حضرت عمر تو حضرت علی نو چنگا آخدے نے، آندے نے حضرت علی دی حضرت ابو بکر تے حضرت عمر نالو شان ڈھیر ہے. کیا آخدے نے حضرت علی دی شان ابو بکر عمر نالو؟ یہ حضرت مولا علی نو کی پہنچی؟ خبر پہنچی تے حضرت مولا علی نو جلال آ گیا، جوش وچ آ گیا. فصاعد المنبر، آپ منبر تے چڑھ گئے، آپ منبر تے چڑھے. فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کی تھی. ثم قال، پھر بولے یا ایھا الناس، او لوگو، انہ بلغنی ان قوم یفضلونی علی ابی بکر و عمر. مینوں خبر پہنچی ہے کہ کچھ لوگ مینوں حضرت ابو بکر تے حضرت عمر تے فضیلت دیندے نے. مینوں کی خبر پہنچی ہے کہ کچھ لوگ تے حضرت عمر تے مینوں فضیلت دیندے نے. تے مولا علی فرماندے نے ولو توجہ ولو كنت تقدمت فيه لعاقبت فيه، اگر میں لوگوں کو اس مسئلے دی وضاحت کر چکا ہوندا تے پھر میں انہوں آج پکڑدا، لیکن آج میں دسدا پیا لعاقبت فيه فمن سمعته بعد هذا الجواب، آج تو بعد اگر کسی نے یہ گل کیتی کہ میں علی نو حضرت ابو بکر تے حضرت عمر تو چنگا آکھیا تو فرماندے نے فہوا مفتری، او جھوٹا ہے، او کیا ہے؟ جھوٹا ہے. تو فرماندے نے فہوا مفترن علیہ حد المفتری، میں او دے اتے جھوٹ بولن والے دی حد جاری کرسا. کیا مطلب؟ فرمایا اج تو بعد جڑا میں علی نو ابو بکر تے عمر تو چنگا آکسی، میں علی اس نو 80 ڈنڈے مارسا. کیا کرسا؟ 80 ڈنڈے مارسا. لہذا اے جڑے اے آندے نا حضرت علی افضل نے، انہاں دے بارے مولا علی فرما گئے نے کہ جڑا اے میں علی نو ابو بکر تے عمر تو چنگا کہ میں انہوں کنے ڈنڈے مارساں؟ 80. یہ خوش نہ ہوئے وزیر میں نے قصد حضرت علی نال بڑا پیار کرنے ہیں. آپ نے فرمایا میرے نال پیار رکھو لیکن ابو بکر تے عمر تو بعد رکھو. کل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگوا فرمانے ثم قال ان خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر ثم عمر. آپ فرماندے نے کہ اس امت دے اندر نبیوں تو بعد حضرت ابو بکر نے پھر حضرت عمر نے. آوے بخاری وچ ویکھنا ہوے میں حاضر، در منصور وچ ویکھنا ہوے میں حاضر. خود مولا علی دے فرمان نے سارے کہندے فرمان نے مولا علی دے. اچھا گل سنو، اپنے متعلق مولا علی نو ڈھیر علم ہے یا آج والے لوگوں ڈھیر علم ہے؟ اب بولو تو صحیح نا. مولا علی دے متعلق مولا علی نو ڈھیر علم ہے یا آج دے لوگوں ڈھیر علم ہے؟ یہ خود مولا علی فرماویں میرے تو وہ چنگے نے تے اساں کون ہونے ہیں انہوں تو ودا چڑھا کے بیان کریے. اساں اس علم نو مندے ہیں جڑا علم سانو مولا علی نے خود عطا فرمایا ہے. اساں اس تعلیم نو مننے ہیں جڑی تعلیم سانو خود مولا علی نے دیتی ہے. تے او تعلیم یہی ہے مولا علی فرماندے نے پہلے ابو بکر نو منیا جے، پھر عمر نو منیا جے، پھر عثمان تے پھر میں علی نو منیا جے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو دین پاک دا سچا سچا حبدار رکھے اور دین پاک نو منن دی عمل